بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ۔ آج معراج کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر واضح ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے کچھ سال ڈیڑھ سال پہلے آپ پر بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی تکلیفیں آئیں، جس میں طائف کا سفر بھی ہے اور حضرت خدیجہ کی وفات، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات، تو اس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ اس کے بعد یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب طائف میں گئے، اور آپ کو علم ہے کہ وہاں جو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، تو آپ کے جو زخم تھا اس میں اتنا خون جاری ہوا کہ آپ کے پاؤں رنگین ہو گئے۔ تو لہذا پھر وہی پاؤں جو اس زمین پر تھے، اس فرش پر تھے، اور پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو زینت عرش بنایا گیا، اور یہ معراج کا واقعہ پیش ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، تو آپ نے جو دعا مانگی اس کے اہم نکات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی بے بسی کی، اور تیرے چہرے کا جو نور ہے اسی سے یہ اندھیرے جو ہیں ختم ہوں گے، اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، اور میں تجھے راضی کروں گا، اور اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور تیرے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت ہے۔ یہ وہ دعا تھی، بڑی پر اثر، رقت آمیز دعا جو حضور نے سن مانگی۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آپ کے لفظ سے آپ کو خطاب کر کے اور بڑا پیار بھرا انداز کہ پاک ذات لے گئی اپنے بندے کو، اپنا بندہ، پاک مساجد، مسجد اقصی، مسجد حرام، پاک ذات، پاک جگہ، اور جو جا رہی ہے وہ بھی پاک ذات۔ تو معراج ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ اصل میں اظہار ابدیت جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس کی معراج تھی۔ چونکہ یہاں عشق کی ایک بڑے عشق معراج پر تھا اللہ کے ساتھ، اور پردے پڑے ہوئے تھے، تو معراج میں حسن ازل نے پردے اٹھا دیے،
اور جتنے معجزات اس تھوڑے سے عرصے میں ہوئے، لیلن کے لفظ ہے تھوڑا سا ٹکڑا رات کا، اس میں جتنے معجزات ہوئے، اسے یہی بات آدمی کے ذہن میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے جو فرمایا ٹھیک ہے، لیکن مشاہدات کے ذریعے بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء کی مکمل یہ تشریح تھی، معجزات اور معجزات، اتنا تھوڑا وقت، اتنے فاصلے، اور پھر یہاں سے وہاں، اور پھر وہ وقت جو ابھی آنے والا ہے، پتہ نہیں 1 صدی بعد آتا ہے، 2 صدی بعد آتا ہے، قیامت کے بعد کے واقعات تمثیل کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے، یعنی وقت کو بالکل اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ وقت بھی اس کی تخلیق ہے اور اس کے کنٹرول میں ہے، اس کا پابند ہے، جہاں چاہے وقت سمٹ جائے اور جہاں چاہے وقت کو وسعت حاصل ہو جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ وہ معراج تھا جس میں سارا ہی ادھر سے اظہار ابدیت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے، اور وہاں سے اظہار ربوبیت تھا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ عبد خاص کون ہے، اور وہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ رب کون ہے، رب کیا ہوتا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے معجزات جتنے بھی تھے وہ اس میں ظاہر کیے، اور وہ دیکھا گیا، سب نے سب آپ واقف ہیں ان معجزات سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیر تھی، یہ اس تکلیف دہ سفر کا شاید ازالہ بھی ہو کہ اتنی آپ نے تکلیفیں برداشت کی اس 1 سال میں، عام الحزن میں، تو شاید اس کی ایک تسلی تھی، تشفی تھی، ایک وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں تو عشق پر پردے تھے نا، تو وہاں تو حسن کے جلوے تھے، تو وہ یہ ساری منزلیں حضور نے طے کی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر آگے، اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل جو تھے وہ کہنے لگے میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، تو حضور اس سے بھی آگے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم جو چاہے، جہاں چاہیں، جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے، وہی اللہ جس کو ہم اور آپ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لہذا اس کے ساتھ کوئی کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتا، کسی معاملے میں بھی۔ تو معراج ایک اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، معراج اس بات کا بھی اظہار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو کتنی محبت ہے، معراج اس بات کا بھی اظہار ہے کہ وقت کوئی شے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے باہر نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اظہار ربوبیت، اس کے رب ہونے کے مظاہر ہیں، یہ سارا جو سفر معراج ہے۔ لیکن سفر طائف میں ایک بات خاص کہ جب وہ حضور نے دعا مانگی تو حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بدلی دیکھی، بادل کا چھوٹا ٹکڑا، اور اس میں نے جبریل کو دیکھا، اور جبریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی اللہ نے سنی ہیں ان لوگوں سے، اور جو انہوں نے جواب دیے ہیں وہ بھی اللہ نے سنے ہیں، اس لیے میرے ساتھ ایک فرشتہ ہے
یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑ ملا دیں اور طائف کو اڑا دیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت کے لیے نہیں ہوں۔ اس لیے میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ صحیح نہیں ہوتے، اچھے انسان نہیں بنتے، ہدایت پر نہیں آتے، تو ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ وہ دعا تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے پتھر مارے تھے۔ یہ اخلاق حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وہ اخلاق ہے کہ جو بذات خود معراج کی بلندیوں پر اخلاق ہے۔ تو لہذا حضور سرور کائنات گئے، اور کہاں گئے اور کہاں تک گئے، اس کا تو بیان بڑا مشکل ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں نہ کبھی کوئی نور گیا، نہ کوئی بشر گیا، نہ کوئی نبی گیا، نہ کوئی رسول گیا، جہاں حضور گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما کہ ہم حضور کی اتباع کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔